حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے بعض احادیث ایسی ہیں جو قطات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ قطات کون ہے یا قاطع کون ہے؟ اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ اس کو گناہ کبائر میں سے ایک گناہ شمار کیا گیا ہے۔ قطات اور قاطع وہ ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہماری فیملی جو ذی الارحام ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، خاص کر اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ القدر کی تلاش میں صحابہ اکرام نکلے یا صحابہ اکرام میں تکرار ہوا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے یا دو لوگ آپس میں قطع تعلقی رکھتے تھے، جدا جدا تھے، جس کی وجہ سے اس کا علم مخفی کر لیا گیا، چھپا لیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قطع تعلقی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب یہ ہے کہ قطع تعلقی یا قطات اس کا اطلاق کہاں پہ آتا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے، جہاں پہ آپ کا خونی رشتہ ہے وہاں پہ کبھی بھی تعلق کو ختم نہ کیجیے۔ اگر آپ تعلق کو ختم کر لیں گے تو آپ کا شمار قطات میں ہوگا یا قاطع میں ہوگا، قطع تعلقی کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض نہ ہوں۔ اگر 3 دن سے زیادہ دن گزرتے جا رہے ہیں تو آپ اس میں صلہ رحمی کا کوئی سبب نکالیے، کوئی راستہ نکالیے، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سلام کلام کا کچھ راستہ نکالیے، یا کوئی فون کال کے اوپر یا کوئی تحفہ تحائف کا تبادلہ کر دیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص پہل کرے گا اللہ کی رحمت اسی کے اوپر آئے گی۔ خاص کر قریبی رشتہ داروں میں جب بات تکرار سے آگے بڑھتی ہے تو کوشش کیجئے وہاں پہ بات کو ختم کر دیجئے اور تکرار سے آگے بات قطع تعلقی کی طرف نہ جائیے۔ مثال کے طور پر خوشی غمی کا معاملہ آتا ہے تو یہ تمام فیملیز میں، تمام خاندانوں میں یہ مشترکہ ہوتا ہے، ہر کسی کے اندر خوشی غمی آ سکتی ہے۔ تو وہ آپ کی خوشی غمی میں کوئی قریبی رشتہ دار شریک نہیں ہوا تو وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سبب بنا کر اس کے ساتھ پرماننٹ تعلق کو ختم کر لیجئے اور اس کا جواز یہ پیش کیجئے کہ چونکہ وہ میری خوشی غمی میں شریک نہیں ہوا اور میں اب اس کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گا۔ اگر یہ کیفیت آپ کی بن گئی تو قاطع آپ کی طرف سے شمار ہوں گے، قطع تعلقی کرنے والے آپ بھی شمار ہوں گے جیسے پہلے وہ شمار ہوا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر خوشی غمی ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت اس جگہ پر اس کی خوشی یا غمی میں شریک ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے تعلق پھر سے جڑ گیا ہے۔ جب تعلق پھر سے جڑ گیا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت آپ کی آپس میں پھر سے جوڑ رہی ہے اور آپ اللہ کی رحمت کا سبب بن رہے ہیں۔ تو کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی رحمت کو ختم کر کے کسی اور کی طرف جائے؟ تو یہ اللہ کی رحمت اس وقت انسان کے درمیان رہتی ہے جب قطع تعلقی نہ پیدا ہو جائے۔ اور یقین کر لیجئے یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں بہت نرم اور بہت لائٹلی چیز لی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم آپس میں بولنا چالنا بند کر دیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ میری انا اس میں ہے کہ میں اس کے سامنے کلام نہ کروں، اس کے ساتھ میری عزت اس میں ہے کہ میں اس کے ساتھ بولوں چالوں نا۔ عزت اس میں نہیں ہے، عزت اسی میں ہے کہ جب اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔